نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 56 اور 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جتنی بھی آیات ہم کور کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھیں مذاق بنا لیا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے لیے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں، اور انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ سورہ کہف میں مستقل وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ پر یقین کی بات ہو رہی ہے اور توحید کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ایک اور عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے، ایک اور شرک جو لوگوں میں آتا رہا زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور وہ کون سا شرک ہے کہ جو رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو نبی جو پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ان کا مقصد آنے کا کیا ہوتا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اس پہ یہاں بات بالکل نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس امت کے لیے جو پیغمبر ہوتا تھا، جو رسول جو نبی ہوتے تھے، وہ ان کے لیے بہت معتبر ہوتے تھے، اور اللہ کے بعد انہی کی اہمیت اور انہی کی فضیلت ہوتی تھی۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے اور ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کا جو مشن ہے، جو کام جس مقصد سے ان کو بھیجا گیا، اس سے ان کو مستثنیٰ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو اسی کام کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقصد یہی تھا۔ اور کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود بندوں سے بات نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پردے میں ہیں، اللہ غیب میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انسانوں میں سے انسانوں ہی میں سے چن کر نبی پیغمبر اللہ نے ہمیشہ سے بھیجے ہیں تاکہ وہ ہم سے آرام سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، پیغمبروں کے پاس بھی فرشتہ جب آتا تھا، جیسے جبرائیل امین جو ہے وہ آتے تھے وحی لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ان کے اوپر بھاری ہوتا تھا، یعنی اتنا آسان نہیں ہوتا تھا اس کو لینا، کہ وہ وحی کا جو اثرات ہوتے تھے ان کے چہرے مبارک پر آتے تھے، اور ان کو پسینہ آ جاتا تھا ان کو، اور ایسی حالت ہو جاتی۔ تو پہلی وحی پہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا حالت تھی، اور انہوں نے کمبل اوڑھ لیا تھا، ان کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، کپاہٹ ہو رہی تھی۔ تو
تو یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے جو ہر انسان اس کو لے لے گا. یعنی اللہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کا جو فرشتہ ہے وہی اسی سے مطلب وہ نبی جن کو ان کو پورا پریپیئر کیا گیا تھا اس کے لیے وہی لینے کے لیے. ظاہر ہے کہ بہترین روح کو چنا گیا تھا، کائنات کی بہترین ترین روح کو، اور باقی رسول جو پیغمبر تھے وہ بھی بہترین ہستیاں تھیں، بہترین روحیں تھیں ان کو چنا گیا. اور قرآن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو چنا گیا پہلے، پھر ان کو باقاعدہ ان کو تیار کیا گیا اس چیز کے لیے، ان کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکال کر دھویا گیا، اور مطلب یہ سب چیزیں ہوئی نا. تو اللہ نے خاص اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر ان کو باقاعدہ وہ کر کے تو تب کہیں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور اس پر بھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو جاتی تھی. تو ظاہر ہے ہم انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ناممکن ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں یا پھر کسی فرشتے سے کریں، کیونکہ انسان کو بہت اس طرح کا بہت کمزور بنایا گیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ خاص بندوں کو چن کر اور ان کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا. لیکن بدقسمتی سے انسانوں نے نبیوں پیغمبروں کا جو اصل مشن تھا، جو اصل کاز تھا، جو اصل میسج تھا، اس کو نہیں لیا اور اس سے ہٹ کر ادھر ادھر باتوں میں وہ چلے گئے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اتنا معتبر بنا دیا کہ ان کا جو اصل میسج تھا وہ رہ ہی گیا. یعنی نبی پیغمبر یہی بتانے آئے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اہمیت دو، اس کو الہ مانو، اس کو رب مانو، اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو، صرف اسی سے مانگا کرو، اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید کچھ مت رکھو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو. لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے شرک پھر بھی کیا، لوگوں نے کسی نہ کسی فارم میں شرک وہ کرتے رہے. اس سب سے پہلے شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ شخصیت پرستی ان میں بہت زیادہ تھی. وہ نیک لوگ کچھ ان کے جو ہسٹری میں گزرے تھے یا ان کے زمانے میں جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کو وہ بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. تو وہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ ان کے پھر تصاویر جو تھیں وہ اپنے گھروں میں بنوایا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں ظاہر ایسی پکچرز تو نہیں تھی لیکن پینٹنگز وغیرہ ان کی بنوا لیا کرتے تھے تعظیم کے طور پہ. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کیا کہ اس پہ بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پھر اس کے اسٹیچوز بنوانا شروع کر دیے. جب اسٹیچو کا آرٹ ان کو آیا، یا شاید پہلے سے یہ آرٹ ہوگا، لیکن انہوں نے پھر ان کے اسٹیچوز بنانا شروع کر دیا. اور ان کو یہ تھا کہ ہماری جو مرادیں، یعنی ہم بہت گنہگار ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیں گے، مرادیں ہیں وہ اللہ سے یہی ہمیں منوا کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے قریب ہیں یہ اور اللہ کے مقرب بندے ہیں. اور پھر ان کا آگے اس سے آگے جا کر بگاڑ کے آیا کہ ان کے اندر یہ عقیدہ آ گیا کہ خود یہی ہماری، کیونکہ ظاہر ہے کہ شیطان ایک جگہ بیٹھ تو نہیں جاتا نا، مطلب وہ تو انسان کو مستقل بھٹکاتا رہتا ہے نا، اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ شرک کے آخری درجے پر، یعنی انسان کو بہت ہی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مشرک ہیں وہ مطلب ایک جگہ ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کے عقائد آبق کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان میں چینجز آتی رہتی ہیں. آپ ہندوؤں کو دیکھیں، مطلب وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ چوہوں تک کو پوجنا شروع ہو گئے ہیں، اور بندر اور گائے کا تو ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ گائے کی عبادت کرتے تھے، گائے کو پوجتے تھے تو اس کو ذبح کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کر ہی نہیں پا رہے تھے. تو اب یہ تھا کہ انہوں نے یہ مطلب شرک کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو ہسٹری. تو وہ انہوں نے جو ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے یہ عقائد پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور پھر وہ بڑھتی چلی گئی. اور ان کو یہ تھا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، یعنی کہ جو بزرگ ہیں، یہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں حصہ دے دیا ہے. یعنی ظاہر ہے کل کائنات کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میرے اختیارات ہیں اور کل اختیارات میرے پاس ہی ہیں، میں نے کسی کو اپنی اس تخلیق میں اور اس نظام میں شامل نہیں کیا ہے، نہ کسی سے مشورہ کیا ہے اور نہ میں اپنے نظام میں کسی کو شامل کرتا ہوں، تو میں اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہوں. تو لیکن ان کے دماغ میں یہ چیز آئی کیونکہ علم سے دوری ہوتی ہے. ظاہر علم تو شریعت کا علم تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ کتاب کھولتے ہیں، نہ سنتے ہیں.
تو اپنی من گھڑت باتوں پر ہی چلتے ہیں ساری زندگی. تو انہوں نے جو ہے ان کا یہ عقیدہ پھر اس کے بعد آیا کہ یہ جو نیک بزرگ ہیں یہی ان کو اللہ نے اختیار دے دیے بس کہ اب تمہارے پاس اتھارٹی ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو. یعنی ایک بت جو ہے وہ کسی ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کرنے کی کا اختیار نعوذ باللہ دے دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ تم جسے چاہو اولاد دے دو، اور ظاہر ہے یہ پاورز میں نے ہی تمہیں دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. تو کسی کو جو ہے وہ رزق کی وہ اتھارٹی دے دی کسی کو. تو اس طریقے سے انہوں نے بانٹ دیے تھے اپنے، جیسے آج کل ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کہ ان کے بت جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، یہ رزق کا ہے اور یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو اس سے آگے بڑھ کے پھر اس چیز میں وہ آ گئے، اور اس کے بعد یہ بڑھتی چلی گئی یہ چیز. حالانکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں، تو شرک تو کہتے ہی اسی کو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو. وہ اللہ کا انکار نہیں، مشرک جو ہے اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے. انکار تو کفر کو کہتے ہیں، انکار کر دینا کفر کر دینا کہتے ہیں، کفر اس کو تو کافر کہتے ہیں. لیکن مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی دوسروں ہستیوں کو بھی شریک کر رہا ہوتا ہے. تو بس اسی طرح سے یہ بڑھتا گیا، اور اب دیکھیں نا کہ ہندوؤں میں کہاں تک لوگ پہنچ گئے، ہم مسلمانوں میں لوگ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. شرک کے مطلب اتنی غلیظ اب چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ انسان اس کی روح کانپ جاتی ہے سوچ کر. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ہندوؤں میں ایک ایسا مندر ہے جہاں پر صرف چوہے ہی چوہے ہیں. اور آپ یہ بہت عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ جو لوگ ہم مسلمانوں میں بھی جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ عقائد بہت مطلب میں حیران ہو جاتی ہوں کہ کتنی سملیرٹی ہے. بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، لیکن یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم واحد اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو اصل میں نہیں مان رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون کے گھر میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا کچھ کچن کا کام وام کروانا تھا، تو وہ ایسا تھا کہ ایک سوراخ تھا جہاں سے چوہا آ جاتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو بند کروا دو یہاں سے نا، جب کچن میں بن ہی رہا ہے، کچن تمہارا نیا، تو اس کو یہاں سے بند کروا دو. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ اس کو میں بند نہیں کراؤں گی، یہاں سے چوہا آتا ہے. میں نے کہا تو اسی لیے تو کہہ رہی ہوں بند کرا دو. یعنی نہیں، وہ ہم اصل میں وہ سفید چوہا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ بہت لکی ہوتا ہے، تو اس سے رزق کھلتا ہے. وہ جس کے گھر میں آتا ہے نا ان کا رزق کشادہ ہوتا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا کس قسم کی تم سوچ رہی ہو یہ بات، مطلب رزق دینے والا تو اللہ ہے. ایک چوہا مطلب اتنا غلیظ جانور، وہ اس کے آنے سے رزق ہوگا، استغفر اللہ. تو خیر وہ پھر مطلب مجھے اتنی حیرت ہوئی. اور وہ مطلب بہت زیادہ مانتے ہیں ان بتوں کو نہیں، آئی مین وہ بزرگانی دین سے مانگنا اور پکارنا باقاعدہ، ان ہستیوں کو پکارتے ہیں باقاعدہ. تو ان کے پھر ظاہر ہے وہ اس سے، اب ہندوؤں کا یہ ہے کہ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ تو ناپاک بھی ہیں، تو وہ بہت آگے بڑھ گئے اس چیز میں. ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی نبی کو بھی نہیں مانتے، یعنی ان کا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو پھر بھی ہمارے یہاں کے مشرک چلو کم از کم قرآن تو اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں. اکثر ان میں ایسے بھی ہیں جو نمازوں پر بھی یقین نہیں رکھتے کہ ہم تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. قرآن شریف کو سمجھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ان کے یہاں. تو ظاہر ہے کہ جو پریکٹیکل دین ہے اس سے یہ دور رہتے ہیں، جو اصل کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اور یہی چند کچھ ریچولز ہیں جن کو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، وہ دین کو فالو نہیں کر رہے. دین تو کہتے ہیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو، مکمل ضابطۂ حیات. یہ آپ کا لائف سٹائل ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل ہے. یعنی جب آپ دین پر چلتے ہو تو آپ کی پوری زندگی، آپ کا رہن سہن سب کچھ چینج ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں کا آپ جتنا بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں، اول تو وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایک تو یہ کہ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرے یعنی ایک تو اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھ رہے، وہ پکا سچا مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور دوسرے
ان کا آپ لائف سٹائل اگر دیکھیں تو وہ پریکٹیکلی یعنی وہ دین کو پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ چند دن انہوں نے مخصوص کر لیے ہیں، جیسے شب برات پہ پٹاخے پھوڑ دیں گے، قبرستان چلے جائیں گے، خوشیاں منا لیں گے. مطلب وہ ہر چیز کو، عبادتوں کو بھی انہوں نے تہوار میں تبدیل کر دیا ہے. تو وہ تیار شیار ہو کر اور نئے کپڑے پہنیں گے، ثواب ملتا ہے بہت نئے کپڑے پہننے کا، اور تقدیریں لکھی جا رہی ہیں اس دن، اور مردوں کی عید ہے، اور میٹھا پکاؤ اور ایک دوسرے کو کھلاؤ اور دعوتیں کرو اور کنڈے کرو اور یہ سب کرو. قبرستان جاؤ، وہاں ایک میلہ لگا ہوا ہے، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. یہ اس دن یہ کرتے ہیں. پھر آپ ربیع الاول میں دیکھیں کہ کیا خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور تیز آواز میں ایک گانوں کی شکل میں وہ جو میوزک کے ساتھ وہ نعتیں چل رہی ہیں، اور اس پہ اب تو ناچنا بھی شروع کر دیا انہوں نے. عجیب قسم کی ہنگامائی ایک وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ بیچارے تکلیف میں آ گئے ہوتے ہیں. جو مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے، الحمدللہ اب تو میں کراچی سے وہاں سے موو ہو گئی ہوں، لیکن جب میں کراچی میں رہتی تھی، اسپیشلی جب میں گلستان جوہر میں رہتی تھی، تو وہاں پر اتنا برا حال ہوتا تھا. وہاں اگر آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں نا، تو بس اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے. اتنا شور کہ انسان کہتا ہے یا اللہ یہ کون سی سزا ہے. مطلب یہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں. پھر آپ محرم میں دیکھیں کہ وہاں پر کیا مطلب ہنگامے. پہلے تو ربیع الاول، پورا مہینہ ربیع الاول کا اسی طرح جاتا ہے. روڈز بلاکس ہوتی ہیں. پہلی کراچی میں اتنا ٹریفک ہے، آپ نکلیں گے آپ کو ساری روڈیں بلاک ملیں گی. کہیں یہ ریلی نکل رہی ہے، وہ ریلی نکل رہی ہے، ایک ہنگامہ، روڈوں پہ لاؤڈ آوازیں چل رہی ہیں، ساؤنڈز لاؤڈ چل رہے ہیں. پھر محرم میں پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں سیم. وہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں لگے ہوئے ہیں، اتنا لاؤڈ ان کا، اتنے ریلیاں نکل رہی ہیں، اور جگہ جگہ وہ کیمپس لگے ہوئے ہیں جس میں لاؤڈ آوازیں آ رہی ہیں. مطلب یہ کون سا اسلام ہے؟ انہی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کی تھی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. وہ اتنے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی؟ ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ آپ جو ہے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ جو ہے دین کا کون سا فالو کر رہے ہیں، آپ کون سی شریعت، آپ نے کون سی چیز کو آپ فالو کر رہے ہیں. زندگی میں سادگی نہیں ہے ان کے. عبادتوں سے اکثر، ان میں سب کی بات نہیں کری لیکن اکثر جو ہے عبادتوں سے بھی دور ہیں. وہ سال میں ایک دن جو ہے 3-4 دن وہ منا لیں گے، یہ اس طرح کے تہوار جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 2 تہوار دیے ہیں، 2 عیدیں ہیں ہماری بس. ایک رمضان کے بعد عید آتی ہے، اور اس کے 2 مہینے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ہماری بقرہ عید آتی، قربانی کی عید. بس یہ 2 عیدیں ہیں، اور کوئی تہوار، کوئی عید ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اس کے علاوہ کون کون سی خوشیاں ہیں ہماری؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو عقیقہ کرو، بلاؤ لوگوں کو، کھانا کھلاؤ، مزے کرو، کسی نے منع نہیں کیا. میٹھا بھی پکاؤ اس دن، بکرا کاٹ کے کھلاؤ لوگوں کو. آپ کا شادی ہے تو ولیمہ کرو، دھوم دھام سے کرو، جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، لوگوں کو بلاؤ، مزے کرو. کس نے منع کیا ہے؟ تو اس طرح کی ہیں چیزیں. آپ خوشی منائیں، کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر اسراف نہ کریں، اعتدال کے ساتھ. کوئی بے حیائی کی چیز نہ ہو، اس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، آپ کا پڑوسی آپ سے ڈسٹرب نہ ہو. آپ کے گھر میں شادی ہے اور آپ نے لاؤڈ میوزک چلایا ہوا ہے، برابر میں آپ کے کوئی پیشنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی دل کا مریض ہے جو بیچارہ رات کو، کوئی بزرگ ہے جو رات کو جلدی سو جاتا ہے، جس کو رات کو جلدی سونے کی عادت ہے اور اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت ہے. اب آپ کے ہاں کی میوزک کی وجہ سے وہ بیچارہ پوری رات جاگتا رہا، جس کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز بھی نکل گئی، تہجد بھی نکل گئی، اور پورا دن اس کے طبیعت خراب رہی، ان کے سر میں درد رہا. اس کا کون؟ اور یہ جو شہروں میں ہو رہا ہے اس کا تو کتنے لوگوں کا یہ گناہ اپنے سر پر لے رہے ہیں. اور پوری رات جب آپ یہ دھوم دھڑکا کرو گے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ فجر کی نماز پھر پڑھ سکتے ہوں گے؟
یا ٹھیک ہے ہم اچھا گمان رکھتے ہیں فجر پڑھ کے سوتے ہوں گے شاید، لیکن دوسروں کی تو آپ نے قضا کروا دی نا. وہ کتنی دیر بیچارہ جاگے گا؟ وہ تو 2:30-3 بجے تک جاگے گا، پھر آخر کار اس کی صبر ختم ہوگی، وہ سو جائے گا. تو فجر میں تو نہیں آنکھ کھلے گی اس کی. تو اس کی جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، وہ جو پورا دن بیمار رہا ہے، اس کا وبال کس پر جائے گا؟ تو یہ دین کو جو ہے نا مذاق، مذہب، دین تو ہے ہی نہیں ان کا، مذہب ہے جس کو انہوں نے مذاق بنا کے، کھیل بنا کے رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میری آیات کو کھیل تماشا بنا دیا ہے. بہرحال بات کافی طویل ہو گئی، لیکن یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ٹریک کر دیا. تو یہ جو مشرک ہیں، یہ شرک جو ہے نوح علیہ السلام سے کی دور سے جو ہے یہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک یہ چلا آ رہا ہے. تو پھر اس کے ظاہر ہے کہ جو بھی معتبر ہستی ہوگی اس کو اس کی عبادت کی جائے گی، یعنی اس سے مانگا جائے گا، اس کو پکارا جائے گا. تو اب اس میں پھر نبی پیغمبر تو بہت ہی زیادہ پھر نیک ہیں ظاہر ہے، تو ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ ان سے تو ضرور مانگیں گے. ان سے اس وقت وہ جواز یہ دیتے ہیں کہ جب وہ حیات تھے تب بھی تو ان سے مانگتے تھے نا. تو وہ عام انسانوں کی طرح تھوڑی ہیں جو ان کی روح بھی بس ان کا جو وہ وفات پا گئے تو بس وہ ختم ہو گئے. وہ تو ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور ہم ان سے مانگ سکتے ہیں. پتہ نہیں کس نے ان کو اجازت دی ہے، کس نے اتھارٹی دی ہے ان کو اس بات کی کہ آپ مانگ سکتے ہیں. قرآن تو پڑھیں اٹھا کر، قرآن تو یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو خیر بہرحال اب یہ انہوں نے جو ہے رسولوں کو بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی سب سے زیادہ ہم ان کو ہی زیادہ جانتے ہیں عیسائیوں کو، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنایا، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور وہ جو ہے وہ حضرت مریم جو ہے نعوذ باللہ ان کی، یعنی کہ جب انسان دیکھیں شرک کرتا ہے، یہ اتنی غلیظ چیز ہے کہ انسان اس میں کہاں سے کہاں. اب جو باتیں ابھی میں نے کی، کتنے خرافات جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس میں آپ سوچیں کہ ان کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں. یعنی کہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہماری ان حرکتوں سے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچ رہی. ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ہم اسلام کی نعوذ باللہ ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. تو عقلیں تو گھاس چرنے گئی ہوئی ہیں نا. تو ایسے ہی ان کی عقلیں گھاس چرنے چلی جاتی، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. اتنا غافل ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا مطلب ان کی جیسے بیوی ہوتی ہے، ایسا ٹرینٹی ہے نا، کہ اللہ، حضرت مریم، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ وہ ماں باپ ہیں ان کے، اور یہ ان کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم بولتے ہوئے بھی مطلب ہماری زبان کانپ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس عقیدے پہ چل رہے ہیں. تو شرک جب انسان کرتا ہے تو ایسی غلاظت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے ایسے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان ان کو جو پٹیاں پڑھاتا ہے وہ جو ہے وہ اسی پر اندھوں کی طرح چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رسولوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی اور کلیئر بتا دیا کہ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنائیں. بھائی اگر اللہ کے کہنے پر چلو گے، اللہ کی شریعت پہ چلو گے، ایک اللہ کو مانو گے، ایک اللہ سے مانگو گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ سے نہیں مانگتے، تجھ سے بھی نہیں مانگتے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. یعنی تجھ ہی سے مانگتے ہیں کا مطلب تیرے علاوہ اور کسی سے مانگ ہی نہیں سکتے ہم. تو اگر اللہ سے مانگیں گے صرف اور اللہ کو مانیں گے تو کیا خوشخبری ہے، جنتیں ملیں گی، جنتوں کا وارث بنا دیا جائے گا تمہیں، اور تم ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہو گے، اللہ کی رضا تمہیں ہمیشہ کے لیے حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے اس انکار کیا اور تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا. مشرک کے اوپر جہنم میں جانا لازم ہے، اور وہ کبھی جنت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلتا رہے گا.